فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قال لا ینال عہد الظالمین۔ عزیزان محترم، میں اس وقت زینبیہ چینل کے حوالے سے جو عشرہ مجالس مغل مسجد میں قبل ظہر ہوا کرتا تھا اس کو آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ ابراہیم کے رب نے چند کلمات کے ذریعے ابراہیم کو مبتلائے امتحان ابدیت کیا، اور ابراہیم اس امتحان ابدیت میں پورے اترے اور کامیاب ہوئے تو آواز آئی کہ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا، ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ ابراہیم نے کہا کہ قال ومن ذریتی، پالنے والے میری ذریت کا کیا ہوگا، پالنے والے میرے بعد آنے والی میری نسل کا کیا ہوگا؟ تو آواز مشیت آئی کہ قال لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم ہمارا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے گا۔ پتہ یہ چلا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو ظالم نہ ہو، مظلوم ہو۔ جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں ہوگی، جہاں امامت ہوگی وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، امامت کا عہدہ اگر اللہ کسی کو عطا کرتا ہے تو اللہ یوں ہی نہیں عطا کرتا ہے، بلکہ اللہ منزل امتحان سے گزارتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کو پر راستے میں میرا بندہ ٹوٹ جائے، اور جب وہ ٹوٹ جائے تو جو اللہ کا پیغام ہے، جو اللہ کا میسج ہے، وہ میسج نہ پہنچ پائے۔ لہذا اللہ نے ابراہیم جیسے نبی کو بھی منزل امتحان سے گزارا، اور عزیزان محترم منزل امتحان سے اس لیے گزارا ابراہیم کے جیسے نبی کو اللہ نے عزیزان محترم، تاکہ ابراہیم منزل امتحان سے گزرے اور تم امامت کو پہچانو کہ امامت کیا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ نبوت عطا کرتا ہے ابراہیم کو پہلے، مگر امامت بعد میں عطا کرتا ہے، اور بعد میں امامت اس وقت اللہ عطا کرتا ہے کہ جب ابراہیم منزل امتحان سے گزر جاتے ہیں۔ یعنی پہلے نبوت عطا کی، بعد میں امامت عطا کی، اور جب امامت عطا کی
تو یوں ہی نہیں عطا کر دی کہ ابراہیم جاؤ ہم تم سے خوش ہیں، ہم نے تم کو امام بنا دیا۔ نہیں، اس کے واسطے ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں منزل امتحان سے گزاریں گے تاکہ پتہ چلے کہ ہمارے والے بھی ہو کہ نہیں ہو، ہمارے والے بھی ہو کہ نہیں ہو۔ عزیزان محترم، انسان محبت کرتا ہے، محبت کا معیار ہے، محبت کا وزن ہے۔ انسان اپنے دولت سے، اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ یہ میری دولت، یہ میرا مال، یہ میری پراپرٹی، یہ میری جائیداد، یہ میرا اثاثہ۔ انسان دولت سے محبت کرتا ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ جو دنیا میں جو جتنی تیز دوڑ بھاگ ہے اور ایک آدمی دوسرے آدمی کے آگے نکلنے کے لیے بےتاب ہے، اصل میں یہ انسان کے آگے نہیں بڑھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے سر پر پیر رکھنے کے بعد میں وہ جائیداد اپنے نام کر لیں۔ اس لیے اس سے پہلے بھی زمانے نے دیکھا، اور عزیزان محترم جو حکمراں گزرے انہوں نے دولت کے لیے، انہوں نے اقتدار کے لیے کس طریقے سے قتل کیے، کس طریقے سے لوگوں کو قتل کیا، کس طریقے سے تہ تیغ کیا، کس طریقے سے خون کے گارے بنائے۔ مگر عزیزان محترم، اللہ نے کہا کہ ہم امتحان لیں گے دولت کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے امتحان لیں گے کہ تم دولت کے پجاری ہو کہ ہمیں مانتے ہو، تم دولت کو عزیز رکھتے ہو کہ ہمیں عزیز رکھتے ہو۔ ابراہیم کو گزارا گیا۔ پھر دولت کے بعد سیکنڈ اسٹیج آتی ہے جان۔ میری جان، اس کا ایک مرتبہ، ایک پایا دولت سے بلند ہے۔ اگر اپنی جان پر کچھ آ جائے تو دولت کو، پیسے کو پانی کی طرح بہاتا ہے انسان کہ پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، کل پیسہ پھر آ جائے گا، کل دولت پھر آ جائے گی۔ لہذا آج اپنی جان بچاؤ، اچھے سے اچھا اسپتال، اچھے سے اچھا ڈاکٹر، اچھی سے اچھی دوا، اچھی سے اچھی کمپنی کا انجیکشن، جو ہو سکے۔ جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، کووڈ-19، کرونا جیسی وبا ہے، جس نے ہر شخص کو اپنی چپیٹ میں لے رکھا ہے، ہر شخص کو اس طریقے سے گرفتار کر کے رکھ دیا ہے کہ آج لوگ اپنے اپنے گھروں کے اوپر بند ہیں۔ یہ گھروں پر کاہے کے واسطے ہیں؟ کیونکہ انہیں اپنی جان سے محبت ہے، انہیں اپنی جان سے محبت ہے۔ اور عزیزان محترم، مذہب اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی، اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ لہذا آپ اپنی بھی جان بچائیے، اپنے اعزاء کی بھی جان بچائیے، اپنے رشتہ داروں کی بھی جان بچائیے، اپنے دوستوں کی بھی جان بچائیے، اپنی اولاد کی بھی جان بچائیے اس وبا سے، کیونکہ یہ وبا جو ہے بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ لہذا انسان کی جب جان پر کچھ ہوتا ہے تو دولت کو، پیسے کو پانی کی طرح بہاتا ہے۔ اور اس سے ایک زینہ اوپر انسان کی اولاد ہے کہ جب اولاد پر کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو دولت بھی بہے اور میری جان بھی چلی جائے مگر میری اولاد بچ جائے، میری اولاد بچ جائے۔ عزیزان محترم، ابراہیم کو انہی اسٹیجز سے گزارا گیا کہ مال پیارا ہے کہ ہم پیارے ہیں، جان پیاری ہے کہ ہم پیارے ہیں، اولاد پیاری ہے کہ ہم پیارے ہیں۔ لہذا آؤ، آ کے دیکھو، دیکھ کے بتاؤ۔ عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ ابراہیم صحرا میں کھڑے ہوئے، صحرا میں کھڑے ہوئے دمبیاں چرا رہے ہیں۔ یہ میری دولت ہے، یہ میرا اثاثہ ہے، یہ میرا مال ہے۔ جدھر بھی ابراہیم نگاہ کرتے ہیں تو عالم یہ ہے کہ یہ میری دمبیاں ہیں، یہ میری دمبیاں ہیں۔ تو عالم یہ ہے عزیزان محترم، خوش ہو رہے ہیں۔ ایک دن ابراہیم
ادھر دیکھا ادھر ابراہیم کی دولت، ادھر دیکھا ادھر ان کی جائیداد، ادھر دیکھا ادھر ان کی دنبیاں، یہ سب جو پھیلی ہوئی ہے، یہ اثاثہ کہیے، پراپرٹی کہیے، دولت کہیے، جو کچھ ہے یہ ابراہیم کا یہی ہے، اور خوش ہو رہے ہیں، بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ ایک آواز ابراہیم کے کانوں سے ٹکراتی ہے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ کہا کہ یہ کون ہے جو میرے رب کو پکار رہا ہے؟ ابراہیم کو یہ آواز اچھی لگ رہی ہے، یہ آواز اچھی لگ رہی ہے ابراہیم کو، کیونکہ یہ آواز پہاڑوں کے سے ٹکرا کے ابراہیم کے کانوں تک آتی ہے، اور سننے میں اچھا لگ رہا ہے کہ کوئی اللہ کو پکار رہا ہے، کوئی بندہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، کوئی بندہ اپنے رب کا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو ابراہیم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ دیکھا کہ ایک شخص ابراہیم کے سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے، ابراہیم کہتے ہیں کہ بھائی کیا تم نے میرے رب کو پکارا؟ کیا تم نے میرے خدا کو آواز دی؟ کہا ہاں میں نے پکارا۔ کہا ایک دفعہ اور پکار دو، ایک دفعہ اور پکار دو، آدھی دنبیاں تمہیں دے دیں گے۔ سنیے گا عزیزان محترم، آدھی دنبیاں تمہیں دے دیں گے، ایک دفعہ اور پکار دو۔ ابراہیم نے کہا کہ ایک دفعہ اور پکار دو۔ صرف پکارنے پر، کیونکہ وہ نام اللہ کا ابراہیم کو بھلا لگ رہا ہے، ابراہیم کو اچھا لگ رہا ہے، لہذا چاہتے ہیں کہ ایک بار پھر وہی پکارا جائے، پھر اسی کو پکارا جائے۔ تو کہا کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پہاڑی کے ذرے ذرے سے ٹکرا کے یہ آواز ابراہیم کے کانوں سے ٹکرانے لگی۔ ابراہیم کا اضطراب دل اور بڑھا، بے چینی اور بڑھی، اضطراب اور بڑھا، چاہا کہ میرے رب کو اور پکارا جائے، چاہا کہ میرے اللہ کے اور اللہ کو میرے اس طریقے سے آواز دی جائے، یوں ہی اسے صدا دی جائے۔ کہا کہ بھائی یہ میری جو آدھی پراپرٹی ہے، یہ جو میری آدھی دنبیاں ہیں، یہ اب تمہاری ہو چکی ہیں، یہ جو آدھی بچی ہیں یہ بھی ہم تمہیں دے دیں گے، ایک دفعہ اور میرے رب کو پکار دو، ایک دفعہ اور میرے خدا کو پکار دو۔ اس شخص نے پھر پکارا کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ پہاڑی کے ذرے ذرے سے یہ آواز ٹکرا ٹکرا کے آنے لگی، ٹکرا ٹکرا کے یہ آواز آنے لگی۔ اب عالم یہ ہے کہ ابراہیم کی ساری پراپرٹی، سارا اثاثہ، ساری دولت اب ابراہیم کی نہیں رہی۔ جس نے اللہ کو پکارا، ابراہیم نے ساری دولت پکارنے پر اس کو دے دی، تو پتہ یہ چلا کہ اگر سے کسی کو کوئی نام اچھا لگے اور جس سے محبت ہو، تو یہ نبیوں کی سنت ہے کہ اپنی جائیداد اس کے حوالے کر دے۔ ابراہیم نے اللہ کے نام پر اپنی سارا مال خالی پکارنے پر اس کو دے دیا، جس نے اللہ کو صدا دی۔ تو عزیزان محترم، اب اگر سے کوئی حسین ابن علی کا نام سن کے سب کچھ اپنا قربان کر دے، تو یہ نہ پوچھئے گا کہ یہ کیسے کر رہا ہے، اس لیے کہ حسین سے محبت ہے، اور حسین ابن علی نے کربلا کے میدان میں اسی اللہ کو بچایا، اسی دین کو بچایا، اسی شریعت کو بچایا، اسی اسلام کو بچایا۔ اور حسین ابن علی نے ایک دوپہر میں کربلا کے میدان میں کشتی اسلام کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ لہذا کیونکہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور حسین نے
اللہ کے اسلام کو یزیدیت کے سیلاب میں ڈوبنے سے بچا لیا، لہذا ہمیں بے ساختہ حسین سے محبت ہو گئی، ہمیں بے ساختہ حسین ابن علی سے محبت ہو گئی، اور عزیزان محترم ہم حسین 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 کر رہے ہیں، ہمیں یہ فکر نہیں رہتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے لوگ عزاداری کے اوپر اپنی دولت کو، اپنے پیسے کو قربان کر دیتے ہیں، گاؤں میں، بستیوں میں، ان قصبات میں جائیے جہاں کھانے کو نہیں ہے، جوڑ چھوڑ کے پیسہ رکھتے ہیں کہ حسین کا محرم آئے گا تو ہم عزاداری پہ اس کو صرف کریں گے، اس کو بچا کے اپنے لیے نہیں رکھتے ہیں، اور جب حسین کے اوپر صرف کر دیتے ہیں عزاداری حسین پر، حسین کہاں سے انتظام کر دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، اگر سے نام حسین کے اوپر جو سینکڑوں برس سے لوگ صرف کر رہے ہیں، سبیلے لگا کے، عزاداری کر کے، شب داریاں کر کے، مجلسیں کر کے، تبرک بانٹ کے، لنگر بانٹ کے، نیاز دلوا کے، اور دسترخوان بچھوا کے، یہاں سے وہاں تک کہ اگر حسین دے نہ رہے ہوتے اور حسین کا خدا دے نہ رہا ہوتا تو خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ چکے ہوتے، خالی ہاتھ ہو کے بیٹھ چکے ہوتے، کیونکہ حسین ابن علی نے پورے دین اسلام کو بچا لیا، لہذا ہمیں حسین سے محبت ہے۔ تو ابراہیم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر دل یہ چاہ رہا ہے، دل یہ چاہ رہا ہے کہ ابھی اور پکارا جائے، دل یہ چاہ رہا ہے کہ ابھی اور صدا دی جائے، دل یہ چاہ رہا ہے کہ ابھی میرے رب کو اور پکارا جائے، اس لیے کہ دل بھرا نہیں ہے، دل بھرا نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ آگے بڑھے، اس نوجوان کو دیکھا، کہا کہ بھائی یہ میرا مال سارا اب تمہارا مال ہے، اب میرے پاس ہمارے دنیا میں کچھ بچا نہیں ہے، مگر اضطراب دل اور بڑھ رہا ہے، میں چاہتا ہوں تم ایک دفعہ اور پکارو، کیونکہ میرے ہاتھ میں اب دولت تو رہی نہیں، مگر میری جان تو ہے، تم جو حکم دو گے میں بجا لاؤں گا، میرے رب کو ایک دفعہ اور پکارو۔ اس نے پھر پکارا کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، پہاڑی کے ذرے ذرے سے آواز آنے لگی، ابراہیم سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرا مال تمہارا مال ہے، میری جان تمہاری جان ہے، جو حکم دو گے بجا لاؤں گا۔ وہ نوجوان مسکراتا ہے، کہتا ہے ابراہیم مبارک ہو، مجھے نہ تمہاری جان چاہیے نہ تمہارا مال چاہیے، پہلے مبارکباد قبول کرو۔ کہا کاہے کی مبارکباد؟ کہا اللہ نے تمہارا امتحان لیا تھا کہ تمہیں مال پیارا ہے کہ ہم پیارے ہیں، تم نے یہ ثابت کر دکھایا کہ تمہیں دولت پیاری نہیں ہے بلکہ اللہ پیارا ہے۔ یہ پہلا اسٹیج ہے، یہ پہلی منزل ہے کہ ابراہیم کامیاب ہو کے اس منزل سے گزرتے ہیں، ابراہیم کامیاب ہو کے اس منزل سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ایک سیکنڈ اسٹیج ہے، ایک دوسرا اسٹیج ہے، جان۔ کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جان پر ٹوٹ جائے، جب جان کی دھمکی ملے کہ ہم تمہیں مار دیں گے جان سے ورنہ میرا یہ کام کر دو، تو گھبرا کے ڈر کے ہم یہ کام کر دیں کہ ہمیں اپنی جان پیاری ہے، لہذا جلدی جلدی اس کے کاغذ پر دستخط کرو تاکہ اس کا ٹینڈر پاس ہو جائے، اس کو پیسہ مل جائے۔ عزیزان محترم،
اللہ امامت ہر ایک کو نہیں عطا کرتا ہے۔ سنیے گا عزیزان محترم، آج پہلی محرم ہے اور میں زینبیہ چینل کے حوالے سے ممبئی سے آپ کے سامنے آن لائن مجلس ادا کو خطاب کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ ابراہیم وہ ہیں کہ ابھی ان کی جان ہے، ابھی جان ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ جان پر ٹوٹ جائے، مگر ابراہیم بھی وہ ہیں کہ جنہوں نے یہ ثابت کر دکھایا کہ معبود مجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے بلکہ مجھے تو پیارا ہے، مجھے اپنی جان پیاری نہیں ہے بلکہ مجھے تو پیارا ہے، مجھے اللہ پیارا ہے، مجھے میرا رب پیارا ہے، مجھے میرا خدا پیارا ہے، مجھے اپنی جان پیاری نہیں۔ عزیزان محترم، عالم یہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے کہ جسے نہ دولت خرید سکے نہ طاقت جھکا سکے، جسے نہ دولت خرید سکے نہ جسے طاقت جھکا سکے۔ عزیزان محترم، محمد کے دو نواسے تھے، دونوں امام تھے۔ امام حسن کے سامنے دولت آئی رشوت کی شکل میں۔ حسن ابن علی نے دولت کو چوٹی پہ مار کے بتایا کہ امامت بکتی نہیں۔ حسین ابن علی نے کربلا میں ٹکر لے کے یزید سے بتایا کہ امامت جھکتی نہیں۔ امام وہ ہوتا ہے جسے نہ دولت خرید سکے نہ طاقت جھکا سکے۔ عزیزان محترم، بہت تیزی کے ساتھ وقت کی رفتار آگے بڑھ رہی ہے، تھوڑی دیر میں اذان کا وقت ہے، آپ جانتے ہیں اذان ہونے والی ہے، لہذا میں اپنی تقریر کو اختتام کی منزل کی طرف لے کے آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ آج فقط اتنا کہ امام وہ کہ جو نہ دولت پر بکے نہ طاقت پر جھکے۔ امام حسن نے دولت کو جوتی پہ مارا کہ امامت بکتی نہیں، جب شام کا حاکم دولت لے کے آیا تھا، اور جب کربلا میں یزید لاکھوں کا لشکر لے کے کربلا میں یزیدی جمع ہوئے اور یزید یہ سب، تو حسین ابن علی نے طاقت کے منہ پر تماچا مارا اور کہا کہ تو امامت کو جھکانے آیا ہے؟ ہمارا 6 مہینے کا بچہ گلے پر تیر کھا کے مسکراتا ہے۔ ہاں عزیزوں، آج ایام اذا کی پہلی تاریخ ہے۔ آج جب میں صبح بمبئی پہنچا، دل بھر آیا۔ میں برسوں سے بمبئی آ رہا ہوں محرم میں، خاص طور سے 10 دن بمبئی میں رہتا ہوں۔ ہمارے شیخ تقی صاحب، تقی بھائی کے نام سے ہم جن کو جانتے ہیں، اس بار وہ بھی ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ مولا ان کو جوارے محمد و آل محمد میں جگہ دے انشاءاللہ۔ ہم جب اس راستوں پر داخل ہوئے تو بمبئی کی روڈز رلا رہی ہے، جہاں سبیلیں ہوتی تھی، جہاں نوے چل رہے ہوتے تھے، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے سبیلوں پر کھڑے ہوئے انتظام کر رہے ہوتے تھے، آج سناٹا ہے، آج سناٹا ہے۔ آج وہاں سبیلیں نہیں لگی ہیں، آج عزا خانے بند ہیں، آج مسجدیں بند ہیں، آج امام باڑے بند ہیں، آج محفلیں بند ہیں،
کیونکہ حکومت نے منع کر دیا، حکومت نے منع کر دیا ہے، لہذا سب جگہ کے اوپر تالے لگے ہیں، مگر ہمارے دلوں کے ادا خانے یا ابا عبداللہ، ہمارے دلوں کے ادا خانے تو ہمیشہ سجے رہتے ہیں۔ عزیزو، بمبئی میں زیادہ تر جلوسوں کی مجلسوں کو میں ہی خطاب کرتا ہوں، چاہے وہ 8 محرم کا کالٹر روڈ کا دریا والا علم ہو، چاہے وہ شب عاشور بائیکلے کا شب عاشورہ کا جلوس ہو، چاہے وہ روز عاشور کے جلوس ہوں، یا رحمت آباد کی 10ویں محرم کی شام غریبہ یا کیسر باغ حال کی شام غریبہ کی مجلس ہو۔ عزیزان محترم، اس بار بڑا سناٹا لگے گا، اس بار ممبئی میں کیا پوری دنیا میں بڑا سناٹا رہے گا، اس لیے کہ حسین جب دروازے پر کھڑے تھے تو اس وقت دروازے پر بھی بڑا سناٹا تھا، دروازے پر بھی بڑی ویرانی تھی۔ اللہ اللہ، ہائے حسین، آپ پر ہمارا سلام۔ ہاں عزیزو، آج پہلی محرم ہے، پہلی محرم کو میرے والد سرکار خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب اکثر اس پردیسی کا تذکرہ کرتے تھے جو کوفے میں اکیلا مارا گیا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے جو میں تفصیل سناؤں، سب آپ کا سنا ہوا ہے کہ جب مسلم چلتے چلتے کوفے میں ایک دروازے پر آ کے بیٹھے تھک کے، ایک بی بی نے آہٹ محسوس کی تو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک شخص دروازے پر بیٹھا ہے، تو مسلم نے دیکھا وہ بزرگ ضعیفہ نکلی، اس کا چہرہ دیکھا، شفقت مادر دکھائی دے رہی تھی۔ کہا کنیز خدا کیا پانی ملے گا؟ اس نے کہا ہاں ہاں بے شک، جلدی سے جاتی ہے پانی لے کے آتی ہے۔ پردیسی مسلم پانی پردیسی مسلم پانی پیتے ہیں، سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ توا کہنے لگی کہ زمانہ پورا شوب ہے، جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ تو مسلم کہنے لگے سر جھکا کے بی بی وہ کہاں جائے جس کا گھر ہی نہ ہو؟ وہ کہاں جائے جس کا گھر ہی نہ ہو؟ اللہ اللہ، کہا پردیسی معلوم ہو؟ تو کہاں پردیسی ہوں۔ کہاں سے تعلق ہے؟ کہا مدینے سے۔ کہا کہ نام کیا ہے؟ کہا مسلم۔ کہا اور وضاحت کرو؟ کہا ابن عقیل۔ کس قبیلے سے؟ کہا بنی ہاشم سے۔ کہا اچھا تم اسی عقیل کے بیٹے ہو جو علی کے بھائی تھے؟ کہا ہاں ہاں۔ بس ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی، میرا آقا میرے دروازے پر بیٹھا ہے۔ اللہ اللہ، مسلم کو لے کے آتی ہے۔ توا کا بیٹا ابن زیاد کو خبر کرتا ہے، صبح صبح لشکر آتا ہے، مسلم اسلحہ جنگی جسم پر سجتے ہیں، دروازہ کھول کے باہر نکلنا چاہتے ہیں، مومنہ ہاتھوں کو جوڑتی ہے، میرے آقا باہر نہ جائیے، باہر فوجیں کھڑی ہیں۔ کہا کہ بی بی اگر میں باہر نہیں جاؤں گا تو یہ فوج والے درانہ تیرے گھر میں آ جائیں گے اور تیری بے پردگی ہوگی۔ میں کہوں گا اے مسلم، ایک مومنہ کا اتنا خیال، ذرا بعد شہادت حسین آ کے دیکھیے، زینب کے سر پر چادر نہیں ہے، بازوؤں میں رسی، کربلا سے کوفہ۔ اللہ اللہ، مسلم کو گرفتار کر کے مسلم کو پیش کیا گیا، اور کسی نے کہا کہ اے مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا؟ مسلم نے کہا کہ واہ ہو تم پر، مالی امیر سوال حسین، میرا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے۔ کہا مسلم سلام کرو یا نہ کرو، تمہیں تو قتل ہونا ہی پڑے گا۔ مسلم نے رخ کیا، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ،
اللہ اللہ مسلم کو کوفے کے دارالامارہ پر لے جایا گیا۔ عزیزو کلیجہ تھام کے سننا، کربلا کا پہلا شہید ہے مسلم۔ اللہ اللہ مسلم کا سر کوفے کے دارالامارہ پر تھا، مسلم کی لاش اٹھی نہیں، دارالامارہ سے مسلم کی لاش کوفے کی گلیوں میں پھینک دی گئی، پیر میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں لاش پھرائی جا رہی تھی۔ ہاں نہ سفیر کا جنازہ اٹھا، نہ عباس کی میت دریا سے اٹھی، نہ حسین کی میت مقتل سے اٹھی۔ حسین کا لاشا کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہے۔ زینب نکلی، ارے میرا بھیا، ارے میرا ماجایا، الا لعنت اللہ علی